نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی قابل سعادت احترام ناظرین و ناظرات، بہت ہی افسوس کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہوئے دکھ لگ رہا ہے، انتہائی اذیت ناک پیغام جو اس وقت میڈیا کے حوالے سے آپ کے کانوں تک پہنچ چکا کہ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی اور اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے لیے طے شدہ اصول ہے کہ پاکستان کا کوئی آئین جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ ملک، اس میں آزادیاں، لادینیت، شراب نوشی، عریانی، فحاشی، بدکاری کے سرے بازار تھے، اڈے تھے جہاں جسم فروشی ہوتی تھی، ان سے اس ملک کو پاک کیا گیا اور پاکستان اس لیے الگ ایک ملک بنایا گیا جس میں قرآن و حدیث کا قانون ہوگا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ کو ماڈل رول اور آپ کی ازواج مطہرات طیبات جن کو خالق کائنات کا ارشاد پاک واضح قرآن حکیم میں جو لا ریب کتاب ہے اس میں ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس جیسا کوئی انسان نہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نکاح پاک میں جو ازواج مطہرات طیبات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کی سیرت، صورت، عظمت، عزت وہ ایک پورے معاشرہ انسانیہ بالخصوص اسلامیہ کے لیے اس کی ایک نمایاں حیثیت، منفرد حیثیت اور ماڈل رول کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی آمد سے پہلے یہی حالات تھے، عورتوں کا جسم معاذ اللہ اور قانون ان کے تھے، اور ساتھ دوسری طرف نحوست کا یہ عالم کہ زندہ درگور کیا جائے، بازاروں میں بیچا جائے، بیک وقت کئی لوگوں کے قبضے میں اور ان کی تابع فرمان اور ان کے جبر و ستم کا نشانہ۔ لیکن والی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانیت پہ احسان، بالخصوص اس وقت کی معاشرے کی عورتوں پہ احسان کیا کہ انہیں ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت کے تخت پہ بٹھا کر فرمایا اگر ماں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت۔ جس نے 2 بیٹیاں پال کے بیاہیں، قیامت میں اس کی شفاعت میرے ذمے آ گئی۔ بہنوں کے ذات گرامی کے ساتھ جو پیار کرے وہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن دودھ جن کے ساتھ پیا، شیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ دنیا انسانیت میں قیامت تک بے مثل ایک دلیل ہے کہ آپ نے اپنی بہن کو جب قیدی دے کے گھر سے رخصت کیا، بے شمار جو اس وقت آپ کا حصہ مال غنیمت میں تھا وہ بھی پیش کیا، اور مائی صاحبہ نے دے کے عرض کی حضور اتنا تکلف، فرمایا میں قیامت تک لوگوں کو درس دے رہا ہوں کہ گھروں سے بہنوں کو کس طرح رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ احسان تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے میری مسلمان بہنوں کے ساتھ تھی، لیکن افسوس ہے یہ ملک پاکستان جس میں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے اس ملک کو بنایا گیا، اس ملک میں پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، شرافت ہوگی، دیانت ہوگی اور تحفظ عزت ناموس خواتین کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن آج نہ خلف لوگوں کی اور این جی او کے حوالوں سے غیروں کے چندوں پہ پلنے والی
وہ خواتین گرامی جو آج جسم میری مرضی کے سلوگن اس پاکیزہ ماحول کو ان غلیظ نعروں سے پراگندہ کر رہی ہیں. صد افسوس ہے یہ ملک اس لیے نہیں بنا. جسم تیرا آج ایک کرونا وائرس ہے, چٹکا ایک لگا, وہاں آپ کی مرضیاں کیا ہیں؟ سب کچھ جو ہے وہ سبوتاج ہو رہا ہے. حکومتیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں کہ ہائے کرونا وائرس, کہاں آج مرضی روکو اس کو. لیکن آج جسم بھی تیرا, لیکن نہیں, قانون میرے خدا کا ہے, جس خالق کائنات نے بنایا, جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے. آپ کی مرنے کی مرضی نہیں, بلا وقت آئے گا دیکھیں گے مریں گے کہ نہیں. لیکن یہ خیال کہ جناب گرامی مرد چار رکھ لے اور عورت چار کے معاذ اللہ کیوں نہ رکھے. لیکن میں حیران ہوں کہ اگر مرد کی چار ہیں تو جب اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوتا ہے ایک کے, دوسری بیوی جو ان کے نکاح میں ہے تو ان کا جو بھی بچہ پیدا ہو الحمدللہ تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ ولدیت لکھی جائے گی, اور والد انکار نہیں کر سکے گا. اس کی تربیت, اس کی تعلیم, اس کی ایجوکیشن, اس کی جناب نشو و نما, تمام تر اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ باپ کے ساتھ ہوگی. باپ مر جائے تو چار بھائی ہیں, مائیں الگ ہیں, لیکن چاروں بھائی جو ہیں وہ اس باپ کی کمائی میں حصے دار ہیں, اس کی پراپرٹی میں حصے دار ہیں. لیکن اگر چار مرد ہوں تو ایک پیدا ہو جائے تو ایک بھی انکار کر دے, دوسرا بھی انکار کر دے, تیسرا بھی انکار کر دے, چوتھا بھی انکار کر دے, اس بچے کی تربیت, اس کی نشو و نما, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی نشو و نما کون ذمہ دار ہوگا؟ افسوس کا مقام ہے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والی خواتین گرامی. آپ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف دیکھیں اور اسلامی نظام کو. آج آپ کو افسوس ہوتا ہے ہم مرد کی تابعداری کیوں کریں, ہم نوکری نہیں کریں گے, لیکن یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک مرد کی غلامی آپ کے لیے دشوار گزار ہے. لیکن دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ تیرے 8 بیٹے ہیں, 8 مرد, وہ تیرے پاؤں کے نیچے جنت کی تلاش میں. تیری غلامی تجھے محبت سے دیکھنا, غصے سے دیکھے وہ جہنمی ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. یہ آپ پہ احسان کیا میرے کریم نے کہ اپنی ماں کو جو ناراض کرے وہ جہنمی ہے. جس پہ ماں خفا ہو جائے وہ مر جائے معاذ اللہ تو جلانے کے قابل ہے. یہ پیغام ایک مرد کی غلامی کے بدلے 4 بیٹے ہیں تو 4, 5 بیٹے ہیں تو ان کے لیے ہے. لیکن تاجدار کونین کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل انتہائی اذیت کے ساتھ, ہائے کتنا افسوس ہے. لیکن دوسری طرف مجھے یہ گلہ ہے اپنی حکومت پاکستان سے کہ جب ہم سیرت النبی کے اجلاس کرتے ہیں, محافل ذکر کرتے ہیں, اعراس مقدس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہمیں اجازتیں لینی پڑتی ہیں انعقاد محفل کے لیے. ہم جاتے ہیں جناب بندہ, آج ہی وہ تھانے میں رپورٹ گئی, آج ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کے, کل ڈی پی او صاحب کے, اترسو ڈی سی او صاحب, جناب بندہ وہ سی آئی ڈی رپورٹ کرے گی. اتنی رپورٹوں کے بعد اللہ رسول کے پیغام کے لیے, اور یہ جو سرے بازار ہماری شریف زادیوں کو, ہماری بیٹیوں کو جو دین سے گمراہ کیا جا رہا ہے, عیاشی کی دعوت دی جا رہی ہے, اور ان کو جلوس نکالنے کی اجازت, یہ انتہائی ہر پاکستانی جو ہے مضطرب ہے. اور ہمیں اس بات پہ نہ اکسایا جائے. قطعی طور پر ہمارے آبا نے پاکستان بنایا, ہم پاکستان کے امن کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن امن کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کی عظمت کے لیے, امن پاکستان کے امن کے لیے, لیکن ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, محبت, اسلام کے وقار کے وزن پہ نہ ہمیں کھنگالا جائے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. پھر جب ہم نکلے تو یہ کام اچھا نہیں ہوگا, نہ ہم نکلنا چاہتے. لیکن اگر آیا وقت تو پھر یہ دشوار گزار ہوگا. اگر انہیں پھر اجازت مل سکتی ہے تو پھر ہمیں بھی اجازت دے, پتہ چل جائے, بیلنس ہو جائے کہ یہ جسم پہ مرضی کرنے والے کتنے ہیں اور اپنے جسم پہ خدا اور رسول کی مرضی والے کتنے ہیں. لہٰذا میں حکومت پاکستان سے اور وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے ہمیں ریاست مدینہ کا سلوگن دیا, ریاست مدینہ کے لیے, لیکن ریاست مدینہ تو یہ پیغام دیتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بیٹی رات کو گھر جائیں اپنے بابا کے, تو سرکار مولا علی المرتضیٰ پیچھے, مائی صاحب آگے, رسول رحمت آگے. عرض کیا ابا جان چلیں, تو کریم نے پوچھا علی کو پیچھے کیوں؟ تو مائی صاحبہ نے یہ محبتوں بھرا پیغام دیا,
بابا جان میرا گلیوں میں پیر نہیں لگا بالغوں کے، آج میں پسند نہیں کرتی کہ مدینے کی گلی میں میرا پاؤں لگے اور اس پہ بھی غیر محرم کا پاؤں آ جائے۔ یہ میرے رسول رحمت کا پیغام ہے، امن و محبت کا۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ ماں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ حجاب عورت کے لیے دو ٹوک، خالق کائنات کا حکم ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اپنی بیویوں کو جب گھر سے نکلیں اپنی اوڑنیاں سیدھی کر لیں، حجاب کر لیں، شرم و حیا کا پیکر بنے۔ اور اگر یہ کہیں کہ جی آنکھوں میں حیا ہے، تو جن کو خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں چادریں لے لے، رسول اللہ کی بیویاں، کیا ان کی آنکھوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن کوئی کمی تھی؟ تو اگر ان کے لیے چادر ضروری ہے، شرم و حیا آج کی مسلمان عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ ہمارے اسلام ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ دعوت جو شریف زادی بیٹیاں ہیں ان کو یہ دعوت دے کے پکارنا، یہ بہت بڑا ملک کے ساتھ گناؤنا ایک کھیل ہے۔ اور اس کے لیے انکوائری بھی کی جائے کہ جن این جی او کے یہ باہر سے پیسے آتے ہیں، یا کہاں آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، اس کا گورنمنٹ پاکستان جو ہے، حکومت پاکستان نے اس کا انالیسس کر کے قوم کے سامنے لائیں انکوائری کے بعد کہ یہ کہاں سے پیسے اور کیسے آئے۔ ہم پاکستان کے عوام کسی قیمت پہ بھی پاکستان میں اضطراب قطعی نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ لیکن جناب وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کے تو اللہ کریم کا کرم ہے، آپ کی رفیقہ ہاتھ جو ہے، جو خاتون اول ہیں، الحمدللہ وہ حجاب میں ہیں، وہ باہر ممالک میں نہیں آپ کے ساتھ جاتی، محض اس لیے کہ غیر باروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ تو ان کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ حالات جو ہیں یہ قابل توجہ ہیں، اور ہم توجہ کرانا چاہتے ہیں، اور ہمارا امتحان نہ لیا جائے۔ حکومت کو بھی پتہ ہے، ایجنسی سے پتہ کرا لیں کہ جسم پہ جان پہ جناب اپنی مرضی کرنے والے کتنے ہیں، اور اپنی کائناتی حیات پہ خالق کائنات کے حکم کے تابع رہنے والے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کائنات کے صدقے ہمیں وہ وقت نہ دکھائے کہ ہمیں مضطرب ہو کر سڑکوں پہ آنا کرے۔ میں امن کا دائی ہوں، لیکن اسلام کے معاملے میں اسلام کی توہین گوارا نہیں۔ اور جس دوست نے بھی اس فکر کے مالک ہیں کہ یہ فکر غلط ہے، جو جس شعبہ حیات سے منسلک ہے، وہ ہماری ہمارا مرضی، اس کے خلاف جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہم کاندھے سے کاندھا ملائیں گے اور پھر دیکھیں گے۔ ہمارے ملک کے ڈکٹیٹر نے بھی اعلان کیا تھا کہ عورتیں نکر پہنے گی، بازو کے بغیر قمیضیں، بال کٹائیں۔ الحمدللہ تعالیٰ وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، لیکن چادر اور تحریک کا آغاز کیا گیا۔ آج تک الحمدللہ تعالیٰ اندرون بیرون ملک عالمی چادر اور تحریک کام کر رہی ہے، اور لاکھوں کے حساب سے ہم چادریں تقسیم کر چکے۔ اس لیے میں اپنے تمام عالمی چادر اور تحریک کے ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے ذمہ دار حضرات سے حکم دیتا ہوں کہ اپنے اپنی جگہ پہ شرم و حیا کانفرنسز مقرر کریں، اور شرم و حیا کانفرنس کے حوالے سے اپنی بیٹیوں بہنوں کو یہ پیغام دیں اور انہیں آگاہ کریں کہ یہ نئے دام لائے پرانے شکاری، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف اسی پہ یہ ادھار کھائے ہوئے ہیں۔ ان کے قرب سے، ان کے نعروں سے، ان کے سلوگن سے بچیں، اور میڈیا سے بھی ہم نہایت درد دل سے ساتھ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں دے، لیکن خدا کے لیے اپنے ملک پہ رحم کریں، اور یہ اس قسم کی فوش خبریں جو ہیں وہ اپنے میڈیا کے حوالے سے عوام، ہماری بچیوں کے اذہان کو خراب نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔